اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو ان کا مسکن اور ٹھکانہ جنت بنایا، اور بطور امتحان اور آزمائش انہیں ایک حکم دیا، لا تقربا هذه الشجرة، کہ تم دونوں میاں بیوی نے اس درخت کے قریب نہیں جانا جس کے بارے میں ہم نے تمہیں منع کر دیا ہے۔ یہ امتحان اور آزمائش لینے کا اصل مقصد یہ تھا، اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ہم نے انسانیت کا آغاز تو کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے پیدا فرمایا، ہمیں کم از کم اس حکم سے یہ تو پتہ چلے گا کہ ہم انسان کو جس کام سے منع کرتے ہیں کس قدر انسان اس کام سے باز رہتا ہے، اور جس کا حکم دیتے ہیں وہ کام کس قدر کرنے کو تیار رہتا ہے۔ یہ امتحان تو ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں لیا گیا، اور یہ بات بچہ بچہ جانتا ہے کہ جنت میں ایک ہی امتحان ہونا تھا جو ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کا ہو چکا ہے، اب جنت میں کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور اسی امتحان کو اللہ رب العزت نے پھر دنیا میں بھی چلایا۔ اللہ رب العزت یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان کو جس کام سے ہم منع کرتے ہیں ہماری مخلوق کس قدر اس کام سے باز رہتی ہے، اور جس کا حکم دیتے ہیں کس قدر وہ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ یہاں پر ٹھہر کر تھوڑا سا سوچئے کہ حرام سے بچنا اور حلال کو اختیار کرنا یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا امتحان حضرت آدم علیہ السلام کا حلال اور حرام پر دیا تھا۔ آدم کو پیدا کیا، یہ نہیں کہا کہ ہمیں نمازیں پڑھ کے دکھاؤ، ہمیں پتہ تو چلے کہ تم نماز کیسے پڑھتے ہو، روزے رکھ کے دکھاؤ، ہمیں پتہ چلے تم ہمارے کتنے فرما بردار ہو، حج کرو، دیگر عبادات کرو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تم ہمارے کس قدر فرما بردار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان لیا، لا تقربا هذه الشجرة، کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جس کام سے ہم آپ کو منع کر رہے ہیں آپ اس کام سے کتنے باز رہتے ہیں، کتنے دور رہتے ہیں، اور جس کام کا ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں آپ وہ کام کرنے کے لیے کتنا تیار رہتے ہیں۔ حلال کو اختیار کرنا اور حرام سے بچنا، اگر یوں کہا جائے کہ حلال و حرام اس کی پہچان، اس کو سمجھنا، حرام کو چھوڑ کر حلال اختیار کرنا، سارے کا سارا دین دو چیزوں کے اوپر ہے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ پورا قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیجئے، احادیث کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو دو ہی چیزیں نظر آئیں گی کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، اس کے علاوہ تیسری چیز آپ کو نظر نہیں آئے۔ گویا ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی زندگی میں کون سا کام کرنا ہے اور کس کام سے میں نے دور رہنا ہے۔ اور آج یورپ کے محققین نے بھی یہ تحقیق کر لی ہے کہ ایک انسان کو اپنی زندگی میں اتنی معلومات ضرور رکھنی چاہیے
کہ اسے پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، میں نے اپنی زندگی میں کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا، میں نے اپنی زندگی میں یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا۔ یورپ والے تو آج تحقیق کر رہے ہیں، اسلام نے ہمیں 1450 سال قبل یہ بتلا دیا تھا کہ یہ چیز آپ کے لیے حلال ہے، آپ یہ اختیار کر سکتے ہیں، یہ حرام ہے، آپ نے اس سے باز اور دور رکھنا ہے۔ حلال اور حرام کے اوپر آپ کا پورا دین کھڑا ہے، اس کو آپ ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ اپنے آپ کو حرام سے بچا کر رکھنا، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اختیار کرنا، حرام کردہ چیزوں سے دور رہنا، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ قرآن مجید کی ایک آیت سے لگا سکتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت کہ تم نے بھی حلال چیز اختیار کرنی ہے، حرام سے اپنے دامن کو بچا کر رکھنا ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں۔ رسول حرام کرے یا حرام کھائے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اصل میں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا ایک ہی مشن ہونا چاہیے کہ جو میرا اللہ مجھے جس چیز کا حکم دے رہا ہے وہ کام میں کس قدر کرتا ہوں اور جس سے منع کر رہا ہے اس سے باز کس قدر رکھتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ انبیاء کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم نے بھی اپنے آپ کو حرام سے بچا کر رکھنا ہے، تم نے بھی اپنی زندگی میں حلال کو اولین ترجیح دینی ہے، حرام سے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے بچا کر رکھنا ہے، تو میرے اور آپ کی کیا حیثیت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو یہ حکم دے رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث سنیں اور آج کے جدید معاشرے کا جائزہ اور اس کو اس حدیث کے تناظر میں پرکھ کر دیکھیے۔ آپ نے فرمایا لا یأتین علی الناس زمان، لوگوں پر عنقریب ایک وقت آنے والا ہے، لا یبالی المرء، کہ آدمی اس چیز کی پرواہ اور فکر ہی نہیں کرے گا، بما اخذ المال امن الحلال ام حرام، کہ میرے گھر میں جو راشن آ رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ ایک وقت لوگوں پر آنے والا ہے کہ انسان اس بات کی فکر، سوچ اور انسان اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دے کہ میرے گھر میں مہینے بعد جو تنخواہ اور سیلری آ رہی ہے، میرا بیٹا مہینے بعد جو مجھے پیسے بھیج رہا ہے وہ حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں۔ لوگوں پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے لوگ حلال اور حرام کی تمیز بھول جائیں گے۔ آج اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، کتنے والد ایسے ہیں، کتنی مائیں ایسی ہیں جو اپنی اولاد سے پوچھتی ہیں کہ بیٹا پیسے تو ٹھیک ٹھاک کما رہے ہو، بتاؤ یہ حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں کسی بھی ایسے انسان کو اسلامی بازار میں تجارت کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا جس کو حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں۔ آج آپ بازار کا چکر لگا کے دیکھ لیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے انہیں حلال اور حرام کی کتنی تمیز ہے، وہ اپنے آپ کو حرام سے کتنا بچاتے ہیں۔ اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے اوپر عمل کیا جائے تو آپ کے بازار کی 90% دکانیں بند کرنی پڑیں گی، کیونکہ آپ کے معاشرے کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں۔ لوگ کما رہے ہیں 2 سے 4، 4 سے 6، 6 سے 8 اور 10، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اس بات کی کوئی فکر، کوئی پرواہ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے پشین گوئی کر دی تھی کہ لوگوں کے اوپر ایک وقت ایسا آنے والا ہے لوگ دکان پر بیٹھ کر اس بات کی فکر اور پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے کہ جو پیسے میں کما رہا ہوں یہ حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں، جو کاروبار میں کر رہا ہوں یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، جس کاروبار میں میں پیسے انویسٹ کر رہا ہوں یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے آپ کو حرام
سے کس قدر بچا کر رکھتے تھے اور آپ کا امتی اپنے آپ کو حرام میں کس قدر ملوث کر چکا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انی لانقلب الی اہلی فاجد التمر ساقطۃ علی فراشی۔ بعض اوقات میں اپنے گھر میں آتا ہوں تو اپنے بستر پر ایک کھجور پڑی میں دیکھتا ہوں، ثم ارفعها لاکلها، اس کھجور کو کھانے کے لیے میں منہ کے قریب کرتا ہوں، ثم اخشى ان تكون صدقۃ فالقیها، پھر مجھے یہ ڈر اور خدشہ لگتا ہے کہیں یہ کھجور صدقے کی نہ ہو، میں اسی وقت اس کو پھینک دیتا ہوں۔ آپ کے اوپر صدقہ حرام تھا، آپ اور آپ کی اولاد صدقے کا مال نہیں کھا سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں جب میں گھر میں آتا اپنے بستر کو چیک کرتا، ایک کھجور پڑی ہوتی، میں کھانے کے لیے منہ کے قریب کرتا، صرف اس خدشے سے وہ ایک کھجور میں چھوڑ دیتا کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو۔ صدقہ تو ویسے ہی اللہ نے میرے اوپر اور میری آل اولاد کے اوپر حرام کیا ہوا۔ 10 روپے ہیں، چیز بیچنی ہے، کون سا مسئلہ ہے؟ جھوٹی قسم اٹھا کے بیچ دیتے ہیں، 10 روپے کی کیا ویلیو ہے؟ ایک کھجور کی ویلیو اور قیمت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ نبی علیہ السلام صدقے کی ایک کھجور سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھ رہے ہیں، اور آپ کا امتی لاکھوں روپے کا کاروبار حرام کر رہا ہے، کروڑ پتی ہے، لیکن سارے کا سارا جو ہے وہ بزنس اور کاروبار حرام کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے والد کا ایک غلام تھا جو کام کیا کرتا تھا، اور جو وہ کما کر لاتا اسی کی مزدوری سے ہمارے گھر کے اخراجات چلتے۔ فجاء یوما بشیء فاکل منہ ابو بکر، ایک مرتبہ وہ میٹھی چیز لے کر آیا گھر میں، اور میرے والد ابو بکر صدیق نے وہ چیز کھا لی۔ تو وہ غلام کہنے لگا اتدری ما ھذا، کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ میٹھی چیز میں کس ذریعے سے لے کر آیا ہوں؟ ابو بکر کہنے لگے مجھے نہیں پتا۔ تو وہ غلام کہنے لگا کنت تکہنت لانسان فی الجاہلیہ، میں نے جاہلیت کے زمانے میں اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی آدمی کے لیے کہانت کا کام کیا تھا، وما احسن الکہانہ، اور میں نے کتنی زبردست پشین گوئی کی، الا انی خدعتہ، میں نے اس آدمی کو دھوکہ دیا، فلقینی فاعطانی بذلک، میں نے اس سے یہ بات کنفرم کر لی تھی کہ اگر تمہارا یہ کام ہو گیا بدلے میں تم مجھے یہ چیز دو گے۔ آج گلی میں چلتے ہوئے اس بندے کے ساتھ میرا ٹاکرا ہوا، میں نے اپنی چیز کا مطالبہ کیا اور وہ چیز میں آپ کے گھر میں لے کر آیا، آپ نے وہ چیز کھا لی۔ فادخل ابو بکر یدہ فقاع کل شیء فی بطنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور اسی وقت اس چیز کی کیا اور الٹی کر دی۔ حرام نہیں پیٹ میں جانا چاہتا۔ ایسے ہی نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کر دیے۔ آج ہم اپنے آپ کو حرام سے بچانے کے لیے تو تیار نہیں ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہماری اولاد ہماری عزت نہیں کرتی، پھر ہم کہتے ہیں میں گلی میں نکلتا ہوں لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں، پھر میں کہتا ہوں میں بازار میں مارکیٹ میں بیٹھتا ہوں لوگ میری عزت نہیں کرتے۔ آپ اپنے آپ کو حرام سے تو بچا نہیں رہے، لوگ آپ کی عزت کہاں سے کریں؟ جنہوں نے اپنے آپ کو حرام سے اس قدر بچا کر رکھا ہے ان کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کیے کہ ہم نے ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے۔ صحابہ کی فضیلت اور عظمت، اس کے کئی زیادہ عوامل و اسباب کے ایک سبب یہ تھا کہ صحابہ کرام اگر ان کو پتہ چل جاتا یہ چیز حرام ہے مر جاتے، اس چیز کے قریب نہیں جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث صحیح بخاری میں، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کردہ چیزوں سے بچ جاؤ۔ یہ 7 ایسے کام اور ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی دنیا بھی تباہ کر دیتی ہیں اور انسان کی آخرت بھی تباہ کر دیتی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا اکل الربا و اکل مال الیتیم، اپنے آپ کو حرام سے نہ بچانا
کاروبار حرام کا کرنا، پیسے جو آ رہے ہیں وہ حرام سے کمانے، اپنے آپ کو حرام میں ملوث کر لینا، یہ اس قدر سنگین جرم ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ حرام انسان کے دین کو بھی تباہ کر دیتا ہے، انسان کی دنیا کو بھی تباہ کر دیتا ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ ہم نیک اعمال صرف ان کے قبول کرتے ہیں جن کے دلوں میں ہمارا خوف اور تقوی موجود ہے، جو اعلانیہ بھی پوشیدہ بھی ہم سے ڈرتے رہتے ہیں، جن کے دلوں میں ہماری خشیت موجود ہے۔ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ متقی کون انسان ہے جو اپنے آپ کو حرام سے بچا کر رکھتا ہے، متقی وہ ہے، اور اللہ متقین کے علاوہ کسی کے نیک اعمال قبول کل قیامت کے دن نہیں کرے گا۔ جس نے کاروبار ہی حرام کا کرنا ہے، وہ چاہے تہجد کی اذانیں دیتا رہے، اس کی ایک عبادت اور ایک نماز بھی قبول نہیں ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچائیں گے، آپ کی عبادات بھی اللہ قبول نہیں کریں گے۔ عبادات کا سرے سے تعلق حلال اور حرام کے ساتھ ہے۔ آپ کاروبار تو حرام کا کریں، 5 وقت کے نمازی بنیں، تہجد کی اذانیں دیں، سال کے بعد حج کرنے کے لیے چلے جائیں، عمرہ آپ سال میں 3 مرتبہ کریں، ایک عبادت بھی اللہ آپ کی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ معجم الکبیر لطبرانی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا جس بندے کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا جائے، اللہ رب العزت اس کے اوپر جنت حرام اور جہنم حلال کر دیتے ہیں، اس کی عبادت قبول نہیں کرتے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ حرام سے بچنا ہے، حلال کو اختیار کرنا ہے۔ 10 روپے ہیں، 20 روپے ہیں، 100 کی چیز ہے، جھوٹی قسم اٹھا کے لو کوالٹی کی چیز میں فروخت کر کے اعلیٰ کوالٹی کے میں پیسے لے لوں، کوئی مسئلہ نہیں، 100-150 کی بات ہے، اس کا تعلق آپ کی عبادات کے ساتھ ہے۔ اگر آپ دکان پر بیٹھ کر حرام سے نہیں بچتے، دکان بند کر کے آپ پہلی صف میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں، آپ کی نماز قبول نہیں، یہ آپ کو جان لینا چاہیے۔ وہب بن ورد رحمہ اللہ حنبلی عالم، وہ کہا کرتے تھے لو کنت هذه الساریہ لم ينفعك شیء ما تنظر ما يدخل في بطنك حلال او حرام۔ اگر آپ حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، التجا کرتے رہیں کہ اللہ میری مشکلات دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، مجھے نیک اعمال کی توفیق دے دے، لیکن آپ کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جا رہا ہے، حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر بھی آپ ساری زندگی دعا کریں، اللہ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جا رہا ہے۔ حرام سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے، اپنی اولاد کو بچا کر رکھیے۔ جدید دور ہے، زمانہ جدت اختیار کر چکا ہے، ہر طرف آن لائن کاروبار کے چرچے ہیں۔ کاروبار کرنے سے پہلے، کوئی نہ کوئی سکل سیکھنے سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ یہ کاروبار حلال ہے یا حرام کا ہے۔ اگر میں حرام اختیار کروں گا جان بوجھ کر، اس کا مطلب یہ ہے میری عبادات نہیں قبول، اس کا مطلب یہ ہے میں نے اپنا دین بھی بیچ دیا، اپنی دنیا بھی بیچ دی۔ ابو عبداللہ الناجی الزاہد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، بڑا زبردست قول ہے، خمس خصال بہا تمام الاعمال۔ اگر آپ نے اپنا نیک کام اللہ کے ہاں قبول کروانا ہے تو اس کے لیے 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز الایمان بمعرفت اللہ، آپ کو اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت ہونی چاہیے۔ دوسرا ومعرفت الحق، آپ کو حق کی پہچان ہونی چاہیے۔ وَإِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، آپ کے اس عمل میں اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ چوتھے نمبر پر وَالْعَمَلُ عَلَى السُّنَّةِ، آپ کا وہ عمل نبی کریم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ 5ویں نمبر پر وَأَكْلُ الْحَلَالِ، اور آپ کے پیٹ میں حلال کا لقمہ نہ جانا چاہیے۔ جب تک آپ ان 5 کاموں کو اختیار نہیں کرتے، آپ کا کوئی نیک عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ آپ عمل کرتے ہیں لیکن آپ کو اللہ کی پہچان اور معرفت نہیں ہے، آپ کا عمل قبول نہیں ہے۔ آپ کو اللہ کی پہچان اور معرفت ہے،
لیکن آپ کو حق راستے کا نہیں پتا، آپ بدعات کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں، بے شک اللہ کی آپ کو پہچان ہے لیکن حق کی پہچان نہیں، اللہ آپ کا عمل قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کی پہچان بھی حاصل کر لی، حق کا راستہ کون سا ہے اس کو بھی جان لیا، لیکن آپ کے عمل میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی نہیں ہے، آپ کا وہ عمل قبول نہیں ہے۔ حق کی پہچان کر لی، اللہ کی معرفت کر لی، عمل میں اخلاص بھی لے آئے لیکن عمل سنت کے مطابق نہیں، آپ کا وہ عمل قبول نہیں۔ یہ چاروں چیزیں موجود ہیں، حق کی پہچان بھی کر لی، اللہ کو بھی پہچان لیا، عمل سنت کے مطابق کر لیا اور عمل میں اخلاص بھی لے آئے، لیکن آخری چیز آپ حرام کھا رہے ہیں، آپ کا وہ عمل قبول نہیں۔ آپ جو کچھ مرضی کر لیں، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، وہ نمازیں قبول نہیں۔ اگر آپ کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جا رہا ہے، اگر آپ اپنے آپ کو حرام سے بچا نہیں رہے۔ ایک حدیث سنانے لگا ہوں، اگر وہ حدیث آپ کو سمجھ میں آ گئی تو یہ بات میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کو 90% دین سمجھ میں آ جائے گا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سمعت اذنی ووعى قلبی، میں نے یہ حدیث اپنے دونوں کانوں سے نبی علیہ السلام سے سنی اور میں نے اس حدیث کو اپنے دل میں جگہ دی۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تابعی روایت کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں میں نے صحابی رسول سے یہ حدیث سنی اور اپنے دل میں اس حدیث کو جگہ دی۔ تابعی بیان کرتے ہیں میں نے یہ حدیث اپنے استاد سے سنی، میں نے اپنے دل میں اس حدیث کو جگہ دی۔ امام سالم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں میں نے اپنے استاد سے یہ حدیث سنی اور اپنے دل میں اس حدیث کو جگہ دی۔ امام زہری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں میں نے اپنے استاد سالم سے یہ حدیث سنی، اپنے دل میں اس حدیث کو جگہ دی۔ اور امام زہری سے امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں سمعت اذنی ووعى قلبی، میں نے اپنے استاد سے یہ حدیث سنی اور اپنے دل میں اس حدیث کو جگہ دی۔ اپنی کتاب میں یہ حدیث لکھ رہا ہوں، آج میں بھی آپ کو یہی کہتا ہوں آپ یہ حدیث سنیں، اپنے دل میں اس حدیث کو جگہ دیجئے۔ آپ نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، لوگوں حلال بھی واضح ہو چکا ہے، حرام بھی واضح ہو چکا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، جو چیزیں حلال ہیں ہم نے وعدے کر دی، جو حرام ہے ہم نے وعدے کر دی۔ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، حلال و حرام کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہات ہیں، لا يعلمهن كثير من الناس، لوگوں کی اکثریت ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتی۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، حرام سے نہیں بلکہ جو بندہ اپنے آپ کو شبہ والی چیز سے بچا لیتا ہے وہ اپنی عزت بھی بچا لیتا ہے، اپنا دین بھی بچا لیتا ہے۔ حرام تو آگے چیز چلی جاتی ہے نا، جو چیز شبہ والی ہے، جس کے بارے میں آپ کو شک ہو جائے، پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، شک والی چیز سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ اصل میں جو بندہ حرام کھا لیتا ہے نہ اس کا دین محفوظ ہے نہ اس کی عزت محفوظ ہے۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو بندہ شبہ والی چیز میں پڑ گیا اصل میں وہ حرام میں پڑ گیا، جو حرام میں پڑ گیا نہ اس کا دین محفوظ ہے نہ اس کی عزت محفوظ ہے۔ آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغۃ، لوگوں جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ایک جسم کا لوتھڑا درست اور صالح ہو جائے سارے کا سارا بدن اور جسم درست ہو جائے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ ایک خون کا لوتھڑا خراب ہو جائے سارے کا سارا بدن خراب ہے۔ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، لوگوں خبردار ہو جاؤ، اس کو دل کہتے ہیں۔ دل کا کام کیا ہے؟ دل آپ کے پورے جسم میں خون سپلائی کرتا ہے۔ اگر آپ حرام کھا رہے ہیں، آپ کے جسم میں حرام کا خون دوڑ رہا ہے اور آپ ایسے بندے سے توقع رکھتے ہیں وہ آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا جس کے پورے جسم میں حرام کا خون دوڑ رہا ہے۔ ان الشیطان یجری فی الانسان کمجری الدم، نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے۔ اگر آپ کے جسم میں حرام کا خون دوڑ رہا ہے
تو آپ یہ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ کوئی انسان جو حرام کھا رہا ہے وہ کسی کی بہن یا بیٹی کی عزت کو محفوظ رکھے؟ نہ اس کی اپنی عزت محفوظ ہے، نہ وہ کسی دوسرے کی عزت محفوظ رکھنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ آخری واقعہ اور بات ختم ہے۔ ابو عبداللہ الحذیفہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑی ایک چھوٹی سی جگہ پر، روم کے علاقے میں ایک جگہ پر حملہ کر دیا۔ تعداد تھوڑی تھی، اتفاق سے پکڑے۔ گورنر نے بلایا، اس نے کہا کہ میری ایک آفر ہے، یا تو اسلام چھوڑ دو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ الحذیفہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہم نبی علیہ السلام کے دین کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا ایک اور آفر دیتا ہوں کہ اسلام چھوڑ دو، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی، آدھی سلطنت بھی تمہارے نام۔ صحابی کہنے لگے نبی علیہ السلام کے دین کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے۔ ہر بندے کا سزا دینے کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے۔ اس نے کڑھا میں تیل گرم کیا، ایک آدمی کو فوری طور پر بلایا، کڑھا میں ڈالا، ہڈیاں اور گوشت علیحدہ ہو گئی۔ صحابی رسول کو کہنے لگا کہ اس طرح کا علاج تمہارا بھی ہونے لگا۔ صحابی رسول کہنے لگے جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہم نبی کے دین کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے۔ گورنر کہنے لگا ان کو جیل میں ڈالو اور 2 ہفتے کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دو۔ 2 ہفتے کے بعد پینے کے لیے شراب لے گئے، کھانے کے لیے خنزیر کا گوشت لے گئے۔ حالانکہ ان حالات میں اسلام اجازت دیتا ہے آپ اپنی جان بچانے کے لیے وقت کی ضرورت کے مطابق حرام کھا بھی سکتے ہیں، حرام پی بھی سکتے ہیں۔ حضرت حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے گورنر چونکہ تیری تمنا ہے کہ میں حرام کھاؤں، میں حرام نہیں کھانے والا۔ گورنر پوچھنے لگا کہ میں نے بڑا زور لگا کے دیکھ لیا ہے، آخرکار یہ بندے مان کیوں نہیں رہے؟ ایک مشیر نے کہا جناب یہ حرام نہیں کھاتے، حرام کھانے والے 5 روپے میں بک جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں نہ کبھی حرام دیکھا ہے نہ کبھی حرام کھایا ہے۔ حرام کھانے والے نہ اپنا دین بیچتے ہیں نہ اپنی عزت بیچتے ہیں۔ جو لوگ حرام کھاتے ہیں، جن کی رگوں میں حرام کا خون دوڑتا ہے، وہ اپنا دین بھی بیچتے ہیں، اپنی عزت بھی بیچتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہ ہم نے اسلام سے پہلے حرام کھایا نہ اسلام کے بعد حرام کھایا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں نہ اسلام سے قبل حرام کھایا نہ اسلام کے بعد حرام کھایا۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں نہ ہم نے اسلام سے قبل حرام کیا نہ ہم نے اسلام کے بعد حرام کیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے جنت کے سرٹیفکیٹ اللہ نے قرآن میں بانٹے۔ حرام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اپنی اولادوں کو بچا کے رکھو۔ وقت کی ضرورت ہے، پیسے کی ہر بندے کو ضرورت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں آپ حلال حرام کی تمیز بھول کر دنیا کا بندہ بن جائیں اور حرام کمانا شروع کر دیں۔ حلال اور حرام کی تمیز رکھ کر اسلامی نظام معیشت کو سمجھ کر کاروبار کیجئے، اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے۔ التاجر الصدوق الامین، کہ جو تاجر سچا ہوگا، امانت دار ہوگا، وہ اللہ کا دوست اور اس کا محبوب ہے، اللہ اس کا ساتھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔